الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ سبب کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ روٹین تو یہ ہے کہ نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو تو جنت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ تمہیں گناہ ملتا ہے اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اگر لوگوں کو جنت میں خوبیاں، اچھائیاں، بہتریاں، نعمتیں ملیں گی، وہ بھی جزاء بما كانوا يعملون۔ تو ہر نیکی کرنے سے جنت ملتی ہے، اور ہر برائی کرنے سے جہنم ملتی ہے، اور ہر برائی سے بچنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم روزے رکھو گے تو تمہیں تقویٰ ملے گا، اور اگر اللہ فرما دیتے تمہیں جنت ملے گی تو وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ لیکن یہاں چونکہ فرمایا تمہیں تقویٰ ملے گا، تو تقویٰ اس جہان میں ملتا ہے تاکہ ہم اپنا حساب اور محاسبہ کر سکیں، احتساب کر سکیں کہ ہمیں وہ مطلوبہ نتیجہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو صبح سے شام تک روزوں میں بھوکا رہے گا اس کو جنت ملے گی، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اگر وہ خالص نیت اور خلوص کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جو قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کرتے ہوئے، یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں۔ محاسبہ کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں کہ ہم کرتے کیا کیا ہیں۔ یاد رکھو، گناہ سے معافی مانگنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر گناہ نہ چھوڑا جائے اور کہا جائے مجھے معافی دے دے، تو یہ عقل مندی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کا بیٹا آپ کا گستاخ ہو اور آپ سے کہے جی ابا میں آپ کو گالیاں دینا نہیں چھوڑوں گا مگر آپ مجھے معاف کر دو، آپ کتنا ایک معاف کریں گے اس کو؟ تو یہ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ آپ گناہ کو چھوڑ دیں۔ اس رمضان میں اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں، کاغذ پر لکھیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ اگر تو آپ کو گناہ یاد آنے لگ جائیں تو پھر آپ میں ایک خیر موجود ہے کہ آپ کو ابھی تک آپ کا دل کالا نہیں ہوا، ابھی تک وہ آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا گناہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اپنے کی بجائے دوسروں کے گناہ یاد آئیں، وہ یوں کرتا ہے میں اس سے اچھا، وہ 5 نہیں پڑھتا میں 3 پڑھتا ہوں، وہ داڑھی چھیلتا ہے میری پھر بھی 1 انچ ہے، تو میں اس سے اچھا، تو اگر آپ کمپیئر کر کے مقابلتاً اپنے آپ کو اچھا کرتے رہیں گے اور آپ کو دوسروں کے زیادہ گناہ نظر آئیں گے، تو پھر آپ کا کام زیادہ خراب ہو چکا ہے، پھر آپ کا گناہ بتانے والا آلہ بھی خراب ہو گیا ہے، آپ کا دل کالا ہو گیا ہے۔ اب آپ کو گناہ نظر نہیں آتا، نیکی نظر نہیں آتی۔ زیادہ استغفار کریں، استغفر اللہ زیادہ پڑھیں، زیادہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان القلوب لتصدع وجلاؤها ذکر اللہ،
دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جو چمک ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ استغفار اور تسبیح و تحلیل، تکبیر، اللہ کی حمد، ثنا، لا الہ الا اللہ، یہ اذکار کرنے سے دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان کو اپنے گناہ یاد آنے لگ جاتے ہیں۔ جب گناہ یاد آئیں تو رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چھوڑتے چلے جائیں، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا۔ رمضان گزرے اور آپ کے گناہ سارے ختم ہو چکے ہوں اور آپ ان کی جگہ نیکیوں کو اپنا چکے ہوں، تو آپ نے رمضان کا صحیح فائدہ اٹھایا۔ آپ نے اپنا محاسبہ بھی کر لیا کہ میرے کتنے گناہ ہیں، آپ نے یہ بھی محاسبہ کر لیا کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا رمضان میں، تو ایمان بھی آپ کا بڑھ گیا، محاسبہ بھی آپ نے کیا۔ انشاءاللہ آپ کا رمضان بھی مبارک ہے، آپ کی عید بھی مبارک ہے۔ یہ وہ رمضان ہے جو آپ کو 11 مہینے تک لے کر چلے گا، شیطان کی شر سے بچائے گا، اور تقویٰ للہیت اتنی زیادہ آپ نے جمع کر لی ہے، خلوص اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ نہ صرف آپ شیطان کی شر سے بچنے کے قابل ہو گئے ہیں، آپ نے شیطان کے خلاف ڈھال بنا لی ہے، بلکہ آپ کی نیکیوں کا وزن بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو خلاف شریعت کام اور خلاف شریعت باتیں نہیں چھوڑتا اور صرف روٹی پانی چھوڑتا ہے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو بھائیو، تمام نیکیوں کا اثر دنیا میں بھی نظر آتا ہے، آخرت میں بھی نظر آئے گا، اور جس کی نیکی کا اثر دنیا میں نظر نہیں آتا، لا محالہ اس کی نیکی آخرت میں بھی فائدہ نہیں دے گی۔ روزے کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، اس کا دنیا میں اثر ہے تقویٰ۔ نماز کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بوجھل ہے مگر تقویٰ والوں کے لیے نہیں، خشوع خضوع والوں کے لیے نہیں۔ قربانی کے بارے میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ اللہ کے پاس خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، اللہ کے بعد تقویٰ جاتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت جاتی ہے۔ حج کے بارے میں فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، جو عید کے بعد 2 دن مینا میں رہتا ہے اس کو بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو 3 دن وہاں رہتا ہے اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، ایسے واپس آتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے، لیکن سب نہیں، لمن اتقا، جو وہاں سے اللہ کا خوف لے کر آتا ہے۔ تو یہ تمام عبادات، یہ تو چند کا تذکرہ کیا، تمام عبادات سے دنیا میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے، آخرت میں جنت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ابا دادا کو پیدا کیا، تاکہ تم میں اللہ کا خوف آ جائے۔ تو تمام عبادات کا نتیجہ اللہ کا خوف ہے، اور اگر یہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کی عبادت نہیں۔ اس کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اس کو اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اس کی عبادت دنیا میں فائدہ کیوں نہیں دے رہی۔ نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب قرآن کی نص ہے، اگر کسی نمازی کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی تو اس کو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے، اس کی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی جنت مومن کی جو ہے وہ تقوی کی کیفیت ہے، اور آخرت کی جنت وہ جنت ہے جو معروف ہے۔ تو جس کو دنیا میں جنت یہ والی ملتی ہے اسی کو آخرت والی ملے گی، اور یہ اپنے محاسبے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، جو شخص مرد ہو یا عورت ہو نیک کام بھی کرتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے، تھیوری بھی ٹھیک ہے، پریکٹیکل بھی درست ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مرنے کے بعد بھی ان کو بہترین اجر دیں گے، اور یہ زندگی بھی اس کی حیات طیبہ بن جائے گی۔ تو یہ وہ تاثیر ہے جو اس جہان میں نظر آتی ہے تمام عبادات کی۔ تو یہ رمضان
اس سے پہلے اور بعد کی کیفیت میں آپ کا فرق ہو تو پھر آپ کو رمضان مبارک ہے اور آپ کو عید بھی مبارک ہے۔ اور اگر کوئی فرق نہ ہو، عید کی رات ہی نماز چھوٹ جاوے، جیسے ہی آخری دن کی مغرب تھی تو مغرب میں تو اس لیے آ گیا تھا کہ ابھی شیطان چھوٹا نہیں تھا، اور اس کے بعد عشاء میں غائب ہے، فجر میں بالکل غائب ہے، تو پھر بھائیوں اس دوائی کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی بھی اچھی دوائی نہیں مانتا۔ جو کھاتے رہو تو فائدہ ہو، چھوڑ دو تو پھر بندہ بیمار ہو جاوے۔ تو یہ جو ہماری کیفیت ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان کے بعد خالی ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم رمضان کو کماتے نہیں ہیں، ہم رمضان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ہم رمضان سے مطلوبہ تقویٰ حاصل نہیں کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم جیسے رمضان جاتا ہے ہم دوبارہ پرانی کیفیت پر آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور کچھ شیطان کے بندے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ 12 مہینے ہی اللہ کے بندے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے اور نفلی روزے بھی رکھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، حج جہاد اور بھی ساری عبادات کریں گے۔ اور جو شیطان کے بندے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو عبادت کے لائق ایک اللہ ہے یا ایک جھوٹا کینڈیڈیٹ شیطان ہے، وہ کہتا ہے میری پوجا کرو، رحمان کہتا ہے میری پوجا کرو۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا کاؤنٹر بند ہو گیا ہے تو وہ مجبوراً رحمان کے آ جاتے ہیں، اللہ کی مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی شیطان کا کاؤنٹر دوبارہ کھلتا ہے عید کی رات، وہ ان کو پکارتا ہے اور وہ رحمان کو چھوڑ کر ادھر چلے جاتے ہیں۔ وہ حقیقت میں ان کے ہی ہوتے ہیں، وہ ادھر مجبوراً آئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہاں آ کر شیطان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رب کے بن جائیں، شیطان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، وہ روزے بھی خلوص کے ساتھ اس کے ادب آداب کے ساتھ رکھیں، راتوں کا قیام بھی کریں، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑیں، ہر قسم کی نیکیوں کو اپنی عادت بنائیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، تو پھر ان کی جان چھوٹ سکتی ہے، وہ رحمان کی پارٹی میں پکے پکے داخل ہو سکتے ہیں۔ مگر کثیر لوگ ایسے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ اور تیسرا گروپ جو خود شیطان بن چکا ہوتا ہے وہ رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے، اور وہ انسانوں کے شیطان ہوتے ہیں جو رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے شیطان رمضان میں بند نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفدت مردۃ الشیاطین، جو بڑے بڑے سرکش ہوتے ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، سب کو نہیں۔ اس لیے تھوڑے سے اور بڑے بڑے شیطانوں کو باندھنے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ مسجدیں اپنی دامن کو تنگ پاتی ہیں، اور اگر سارے باندھ دیے جائیں تو پھر کیا حشر ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین موقع دیتا ہے کہ میں اس کو باندھ رہا ہوں، یہ اللہ کی کمال رحمت اور فضل ہے، اور تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ تم اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو چھڑوا لو۔ اس میں بھی اگر ہم وہی حال رکھیں کہ رمضان میں دن کے وقت سگریٹ نہیں پی اور مغرب کا پینے لگ گیا، سمجھتا روزہ ختم ہو گیا۔ ارے بھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر تو دن کے وقت حلال روٹی بھی چھوڑ رہا تھا تو اس کے کہنے پر شام کو مغرب کے بعد حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتا؟ رب تو وہی ہے جو تجھے کہتا ہے حلال چھوڑ، تو حلال بھی چھوڑ رہا ہے، اب مغرب کے بعد حرام بھی نہیں چھوڑ رہا۔ حق تو یہ تھا کہ تیرا روزہ تجھے آئندہ 11 مہینوں تک لے کر چلتا، شیطان کی شر سے بچاتا۔ تیرا روزہ تو شام تک اور اگلی رات تک بھی تاثیر دکھانے سے قاصر ہے، تیرا روزہ نہیں۔ جو لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ رمضان میں جب 16 گھنٹے کا دن وہ سگریٹ نہیں پی رہا تو اس کا گزارا چل رہا ہے، تو کیا حرج ہے کہ وہ اگلے 8 گھنٹے نہ پیے، تو اس پہ صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل اس کی جان چھڑوا دے گا۔ اور آڑی ٹیڑھی چیزیں جو بھی لوگ کھاتے ہیں سب سے جان چھڑوانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایسی خوراک لیں جس میں طاقت اور کیلوریز کم ہوں اور اس کا حجم زیادہ ہو، جیسے سلاد وغیرہ ہوتا ہے، تاکہ ان کو پیٹ بھرنے کا احساس بھی ہو جائے اور وہ ان میں زیادہ طاقت والی چیزیں بھی نہ ہوں، تاکہ ان کو رمضان سے صحیح فائدہ ملے اور اپنا وزن کم کر کے صحت والی زندگی گزارنا شروع کریں۔
تو दिन के रोज़े भी इबादत हैं, रात का क़याम भी इबादत है, सदका खैरात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में ज़्यादा करते। हत्ता कि जब आखिरी अशरा आता तो आप आंधी तूफ़ान की तरह सदका फरमाते। तो हमें सदका खैरात भी इसमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और इसी तरह कुरान हकीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करना। आप कुरान को भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिनका कुरान दुरुस्त नहीं वो इस्लाह भी अपनी करें, और जिनका दुरुस्त है वो इसका तर्जमा पढ़ने की भी कोशिश करें, सिर्फ़ तिलावत ना करें, साथ तर्जमे की कोशिश करें। और इस रमज़ान की बरकत से अगले 11 महीने अपनी हट्टी दुकान पर और अपने घर में आप अपने बच्चों को जमा करके कुरान की क्लास शुरू कर दें। भले देख कर पढ़ें, कोई हर्ज की बात नहीं, कोई पढ़ाने वाला मिले या ना मिले, देख कर तर्जमा पढ़ कर अपनी क्लास को चलाते चले जाएं, कुरान के अंदर से गुज़रते चले जाएं। ये जैसे जैसे आप इससे गुज़रेंगे अल्लाह तबारक व तआला बरक़ात भी नाज़िल करेगा, रहमतें भी आएंगी और आपको कुव्वतें भी मिलेंगी और आपकी इस्लाह अक़ीदे और अमल की ये भी होगी। तो इस तरीके से इस रमज़ान को नहायत एहतियात के साथ फूक फूक कर और इसकी रातों को, इसके दिनों को बहुत गनीमत समझ कर इस्तेमाल करें, गुजारें और नेकियों से भरपूर, तो इंशाअल्लाह रमज़ान अपना असर दिखाएगा। जो आखिरी अशरा होता है उसमें जो मगरिब है, मगरिब से रात शुरू हो जाती है। बाद लोग मगरिब के बाद टीवी देखते हैं, बाद लोग सो जाते हैं, जी आज रात जागनी है, हालांकि मगरिब से ही रात शुरू हो चुकी है। उस रात में सो रहा है वो और कहता है जी जागनी है। तो टीवी देखकर जागना, गप्पे लगाकर जागना, इसका कुछ फ़ायदा नहीं, इससे सो जाना बेहतर है। जागना है तो अल्लाह की इबादत के साथ, ज़िक्र अज़कार के साथ और अल्लाह को कुरान हकीम की तिलावत और तर्जमे के साथ जागना चाहिए। फजूल में जागने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और कोशिश करें कि मगरिब से पहले कुछ सो लिया जाए आखिरी अशरे में और 10 की 10 रातें जागी जाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिर, इज़ा दखल अल अश्रुल अवाखिर, जब आखिरी अशरा दाखिल हो जाता, शद्दा मीज़रहु व अक़ज़ा अहलहु व अहया लैलहु, आप ख़ुद भी जागते, घर वालों को भी जगाते, कमर कस लेते और सारी सारी रात जाग कर गुजारते। आप 10 की 10 रातें जागते थे। हमें भी यकीनी लैलतुल क़द्र हासिल करने के लिए 10 की 10 रातें जागनी चाहिए। हिम्मत कम हो तो ताक रातें जाग लें, और कम हो तो फिर आप 27 भी जाग लें, और कम हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जिसने यकीनी तौर पर उस रात को पाना है वो 10 की 10 रातें जागे, इबादत के साथ जागे। इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र की इबादत का अजर भी मिलेगा और मुहासबा करते हुए गुजारेगा, गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और आदात में, तरबियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। शाबान और शव्वाल में फ़र्क नज़र आएगा। याद रखो, एक साहिब हज करके आए और आकर के वही धंधा शुरू कर दे जो पहले करता गया था, लोग कहेंगे इसके हज ने कुछ फ़ायदा नहीं दिया। और अगर वो हज के बाद यकसर बदल जाए और अच्छा हो जाए, लोग कहेंगे इसके हज ने फ़ायदा दिया है। ऐसे ही रमज़ान है, ऐसे ही बाकी इबादत हैं। शव्वाल और शाबान में फ़र्क को मलहूज़ रखें, यही मुहासबा है। सामईन किराम, इसमें एक बात अहम है, वो ये कि आप अपने इस रमज़ान में टारगेट सेट करें, और वो आपने जो टारगेट बनाना है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बता दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे हैं तो फरमाते हैं आमीन। साथियों ने पूछा जी आपने आमीन किस बात पर कहा? तो आपने फरमाया जिब्रील अमीन आए थे, कहने लगे कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आए और उसके गुनाह मुआफ़ ना हों, अल्लाह ताला उसको ज़लील कर दे। तो मैंने कहा आमीन। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ समझ लें, जिब्रील अमीन की बद्दुआ या आपकी आमीन समझ लें। इससे हमने बचना है इस रमज़ान में और अपने गुनाहों को मुआफ़ करवाने की कोशिश करनी है। गुनाह मुआफ़ करवाने के लिए नंबर 1 गुनाह को छोड़ना होगा, नंबर 2 अपने जो गुनाह को छोड़ दिया है आइंदा उस पर दोबारा उसकी तरफ आने से, जो गुनाह छोड़ दिया है उस पर आइंदा ना आने का आज़म करना होगा। नंबर 3 अगर वो गुनाह अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में है तो माफ़ी मांगने से माफ़ हो जाता है। अगर किसी के हुकूक़ हैं, इंसानों के हुकूक़ हैं, तो फिर इंसानों से माफ़ करवाने होते हैं। तो इस तरीके से माफ़ी मांगी जाती है। तो पहला पॉइंट ये कि हम उसको छोड़ दें, उस पर माफ़ी मांगें।
آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور اگر انسانی حقوق ہیں تو ان کو ادا کریں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے کتنے گناہ معاف ہوئے، اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے گناہ چھوڑے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نہ چھوڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا پھرے، یہ تو پھر اس کی کمزوری ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں انی لغفارن، میں بہت بخشنے والا ضرور ہوں، لیکن سب کو نہیں، لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمن، عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا، نیک کام کرے، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت والی زندگی گزارے تو میں اس کے معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر ہم گناہ چھوڑیں ہی نہ، رمضان کے دنوں میں چھوڑے تو رات کو کر لیے، رمضان میں چھوڑے تو شوال میں کر لیے، اگر ہم ان کو چھوڑیں ہی نہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے؟ اور اگر ہم نے معاف نہ کروائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے مستحق ہو جانے کا شدید خطرہ ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں اس رمضان میں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی بھی ہے، اور بعد میں اس پر ہمیشگی اختیار کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ تقویٰ جو حاصل کیا ہے 11 مہینے تک اس سے فائدہ اٹھانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے، اپنی رحمتوں اور بخششوں کا مستحق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔